پہلے کے وقت کچھ اور تھا۔ پہلے وقت میں جب پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا کرتا تھا تو اس وقت ضیاء الدین، شاہین صباحی، احتشام الحق یا فراز ہاشمی جیسے سینئر پارلیمنٹ کو کور کیا کرتے تھے۔ سپریم کورٹ کے لیے رفاقت علی اور فارن آفس کے لیے حسن اختر جاتے تھے، جنہیں سب نواب صاحب کہتے تھے اور ایک ایک لفظ احتیاط سے لکھتے تھے۔ اب حیرانی ہوتی ہے کہ صحافت بھی کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں دیگر شعبوں پر زوال آ گیا ہے، صحافت بھی اس کا شکار ہو گئی ہے۔ کسی دور میں پارلیمنٹ کی ڈائری لکھی جاتی تھی، اجلاس کی کارروائی کو دلچسپ انداز سے لکھا جاتا تھا تاکہ پڑھنے والے اس کا انتظار کریں، اور پڑھنے والے اس کا انتظار کیا بھی کرتے تھے۔ لکھنے والوں میں شاہین صباحی، ضیاء الدین، نصرت جاوید، عامر متین، محمد مالک، حامد میر اور ابصار عالم شامل تھے۔ ارشد شریف نے بھی کچھ عرصہ پارلیمانی ڈائری لکھی، اور ہمارے مرحوم صحافی دوست فصیح الرحمان نے بھی اپنے خوبصورت رنگ دکھائے۔ نصرت جاوید تو اب بھی لکھتے رہتے ہیں، لیکن باقی لکھاریوں کو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کھا گیا ہے۔ نہ اخبارات کو پارلیمانی ڈائری لکھنے میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ وہ لکھنے والے رہے ہیں۔ اس وقت آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، کوئی ایسا نیا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اگلے روز اخبار میں ڈائری لکھنے والا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی پارلیمنٹ ڈائریوں کا ریٹائر ہونا جو ناگزیر تھا، اور جس کے بغیر اور پارلیمنٹی ڈائری کے بغیر جو اخبار مکمل نہیں ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے دم توڑ گیا۔ اس کی جگہ اب سوشل میڈیا نے لے لی ہے، جہاں تک اتنا زہر بھرا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی نفرت کے آگے کیسے اتنا عرصہ ہم سب نے اپنے سینے میں چھپائی رکھی۔ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ اس وقت کیسے ایک دوسرے کے خلاف اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے تھے۔ پھر یاد آیا کہ انسان ہر دور میں اپنے جیسے انسانوں کے خلاف نفرت کا اظہار بھرپور صورتحال سے کرتا ہے۔ اب آپ وقار اور تو اور بہادر شاہ ظفر کے دور میں مرزا غالب بھی اس نفرت کا شکار بنے، اور وہ لوگ جو انہیں ناپسند کرتے تھے انہیں گمنام خطوط میں گالیاں لکھا کرتے تھے۔ سوچتا ہوں کہ غالب اگر سوشل میڈیا کے دور میں ہوتے تو انہیں کتنی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب تو ایسے نفرت پھیل چکی ہے کہ سانس لینا بھی محال ہے۔ چلے مان لیا کہ عام آدمی میں برداشت کی کمی ہے، کیونکہ روزانہ کے مسائل نے اس کی جان کھائی ہوئی ہے۔ وہ سارا دن کی فرسٹریشن کو سوشل میڈیا اور دوسروں پہ اتار کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن ان سیاستدانوں کا کیا کرنا چاہیے جو عام آدمی سے بھی زیادہ برے کردار اور گفتگو کے مالک بنتے ہیں؟ کیا ایک حکمران یا سیاستدان کا رویہ اپروچ عام آدمی سے بھی زیادہ بہتر ہونی چاہیے؟ لیکن پھر سوچتا ہوں کہ جب وہ حکمران ہم جیسے عام آدمی سے ہی ووٹ لیتا ہے تو وہ کیسے ہم سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کا رویہ بھی ویسا ہی ہوگا، جس نے اس کو الیکٹ کیا اس کا بھی ویسا ہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو میچور ہو جانا چاہیے، جمہوری ہو جانا چاہیے، آگے کا سفر طے کریں گے۔ ہم میں برداشت بڑھ گئی۔ 22 عرصہ کا عرصہ کافی ہوتا ہے، 22 برس کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ 2002 میں پیدا ہونے والے بچے نے 2024 کے الیکشن میں باقاعدہ ووٹ ڈالا ہے۔ وہ اس ملک کا حکمران چن رہا ہے، لیکن ہم نے کیسا ہجوم چن کر اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے جو ایک دوسرے کے گلے پکڑتے ہوئے ہی پایا جاتا ہے۔ اب آپ وقار ایک دوسرے کو اسمبلی کے فلورز پہ کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو کھلے عام جوتے مارے جا رہے ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ 2002 میں پی 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 اور نون لیگ والے پرویز مشرف پر دھاندلی کا الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے کاف لیگ کو دھاندلی کے ساتھ جتوایا ہے۔ 2008 میں پی 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 نے مشرف پر یہ الزام لگایا کہ 2013 میں الیکشن کو زرداری صاحب نے آروز کا الیکشن قرار دیا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ 2018 میں عمران خان پر الزام لگایا گیا کہ وہ دھاندلی کے ساتھ وزیر اعظم بنے ہیں، اور 2024 میں تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ پہلی دفعہ اسمبلی کے فلور پر آزاد امیدواروں کی تعداد پی 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 اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی کا ویسے ہی صفایا ہو چکا ہے، کیونکہ ان کا نشان چھن چکا ہے۔ خواتین کی مخصوص سیٹیں تک نہیں ملی ان کو۔ عمران خان جیل میں ہے اور ان کی پارٹی ہاؤس کے اندر احتجاج کر رہی ہے۔ جیسے پرویز مشرف کے خلاف پی 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 اور نون لیگ احتجاج کیا کرتی تھی، عمران خان اب ویسے ہی احتجاج کرتے تھے، اور اب ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کس طرف جانا ہے۔ پاکستانی جمہوریت تو رضیہ کی طرح ہی گنڈوں میں پھنس گئی ہے۔
لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رضیہ کی جان ان سب سے کیسے چھڑائی جائے۔ انگریزوں نے تو یہ سوچ کر اس خطے میں جمہوریت متعارف کرائی تھی کہ اب ہندوستانیوں کو اپنے بادشاہ تبدیل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کیا کریں، ہندوستانی تو ہزاروں سالوں سے بادشاہ بدلنے کے لیے تلوار ہی سے کام لیتے ہیں۔ وہ مزاج کیسے بدلا جائے، اس خطے کے رویے سے کیسے جمہوریت بنائی جائے؟ وہ انگریز افسر یاد آتا ہے جس نے کہا تھا کہ انگریزوں نے اس خطے کے لوگوں پر ظلم کیا کہ یورپی قوموں کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے وہ اٹھا کر انہی پہ تھوپ دیے گئے۔ کتاب دی اسٹرینجرز ان انڈیا میں گورا افسر کہتا ہے کہ یہ قوانین ان معاشروں کے لیے بنائے گئے تھے جہاں جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم ہے، لیکن عادتاً ہندوستان کے لوگ، ہر چھوٹا بڑا لوگ عادتاً جھوٹ بولنے پر مجبور ہے۔ یورپ میں قتل کی گواہی دینے کے لیے کوئی شخص کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوتا، اور پاکستان اور ہندوستان میں قتل کے مقدمات میں آپ کو ہر جگہ جھوٹے گواہ نظر آئیں گے، ہر جگہ پر جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی جن کی بنیاد پر سچ کو دبا دیا جائے گا اور کسی بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ یہی حال اس خطے میں جمہوریت کا ہوا ہے، جہاں جمہوریت سے زیادہ انسان مضبوط ہیں۔ وہ لیڈر نہیں بلکہ ایسی مقدس ہستیاں بن چکی ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ جمہوریت کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں اب ایسے گروہ بن چکے ہیں جو سارا دن ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور جس کے ہاتھ جو لگتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اگر 22 برس بعد بھی اسمبلیوں کا وہی ماحول رہے گا جو 2002 کا میں نے سنا تھا، تو آپ بتائیں یہ جمہوریت واقعی ہی اس خطے کے لیے بنی ہے؟ جمہوریت ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو عقل کا استعمال ہمیشہ سے ممنوع رہا ہے۔ اس خطے میں بادشاہ ہی کامیاب رہ سکتا ہے، حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ پرانی سی حکایت ہے کہ ایک خطے میں ہزاروں فقیر رہ سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ کبھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن خوش قسمتی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس 3 بادشاہ موجود ہیں جو ہم عوام پر حکمرانی کرنے کے لیے برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف مہابھارت رچے ہوئے ہیں۔ جو بات واضح دکھائی دے رہی ہے کہ یورپ اور امریکہ دونوں تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں، اور یورپ اور امریکہ دونوں تباہی کے دہانے پر دکھائی دے رہے ہیں، اور امریکہ پر ایک بہت بڑا حملہ دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستانی سیاست اور سیاستدان مقتدرہ تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب پہلے کوئی کہتا تھا کہ ہم سنگین بحران سے گزر رہے ہیں تو ہمیں یہ مذاق سا لگتا تھا، ایک عجیب سی بات لگتی تھی کہ ہم سنگین بحران سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ سنگین بحران کا نام ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ کسی بحران کو سنگین کہنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ میں نے کبھی بھی اس الفاظ کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، میں نے کبھی اس الفاظ کو ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ روزانہ ہمارے دروازے پہ کسی نہ کسی بحران نے دستک دے دی ہوتی تھی۔ یقین کریں اب مجھے پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ بحران کس بلا کا نام ہوتا ہے اور اس کی سنگینی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں پہلی دفعہ نروس محسوس کر رہا ہوں۔ نروس ہونے کی وجہ ہماری سیاسی قیادت کی میچورٹی اور اقتدار کا اندھا لالچ ہے، اور ہمیں اس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ مقتدیٰ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، یا دیگر الفاظ میں یہ کہا جائے کہ سبھی کو اسی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔